بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سید زیرالحسن شاہ صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان بھر میں کل اجتماعات ہوئے، لوگوں نے جشن منایا اس کے اوپر، اور حکومت نے جو اب غنڈہ گردی شروع کی ہوئی ہے اس کے پر بھی بات کریں گے۔ چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی ہیں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات ناظرین کہ سید زیرالحسن شاہ صاحب سامنے آئے، کیا وہ ڈیل کر کے آئے یا حکومت کی کوئی ڈیل ہوئی، کیا ہوا؟ تو پہلے آپ سید زیرالحسن شاہ صاحب کا یہ ویڈیو کلپ سنیں جس میں انہوں نے گرفتاری کے بارے سے اپنے ایک بات کی، پھر اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ ان ستونوں میں سے ایک ستون میڈیا ہے۔ جن ستونوں پر شیطان کھڑا ہے ان میں سے ایک ستون میڈیا ہے، اور میڈیا پر خبر چل رہی تھی پیر زیرالحسن شاہ کو کڑا سے گرفتار کر لیا گیا۔ ہر چینل خبر دے رہا تھا، اور میں لاہور میں بیٹھ کے قیمہ کرنے دکھا رہا تھا۔ اس دن بھی خبر چلتی رہی، اگلے دن بھی چلتی رہی، 2 دن خبر چلتی رہی، اور مجھے خبر ہی نہیں جو کڑا کدھر، کئی مہینے ہوئے میں کڑے گیا ہی نہیں۔ گزارش یہ ہے، ایک تو جنرل صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے۔ اگر آپ نہیں مانتے ان کو پاکستانی تو کم از کم اس بات پر توجہ دی جائے کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اب تک یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا سید زیرالحسن شاہ صاحب کا اپنی گرفتاری کے حوالے سے بیان جو آپ نے ساتھ شیئر کیا گیا، اور آپ نے ملاحظہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریاست کا چوتھا ستون ہے، یعنی یہ ریاست کا کیا سمجھتے ہیں؟ چوتھا ستون۔ چوتھا ستون کسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو۔ اور پاکستان کا میڈیا کون ہے؟ وہ ایک کنٹرولڈ میڈیا جو جس کی چابی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ وہ جب بھی لگاتی ہے، جس کے خلاف بھی لگاتی ہے، تو یہ میڈیا اس کی طرف رخ کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب علامہ سعد حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو یہی ایئر وے نیوز اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو چابی لگائی۔ ہر 5 منٹ بعد یہ جھوٹ بولتا تھا، ہر 5 منٹ بعد، اور آج بھی جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اس کو چابی لگاتی ہے اس کے خلاف بولتے ہیں۔ تو سید زیرالحسن شاہ صاحب نے کہا کہ اس چوتھے ستون نے یہ جھوٹ بولا کہ شاہ صاحب اریسٹ ہو گئے اور میں تو وہاں پر کریلوں کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا۔ تو یہ ہمارے میڈیا کا ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک بھیکاؤ میڈیا ہے۔ یہ حلال کو حرام کر کے دکھاتے، حرام کو حلال کر کے دکھاتے۔ آج تک اس میڈیا نے ایک بھی سچ جو ہے وہ قوم کو نہیں بتایا، ایک بھی سچ۔ وہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہو، وہ ایبٹ آباد آپریشن ہو، وہ مشرف کی غداری ہو، یہ سب چیزیں، اور یہ ابھی حال ہی میں جو الیکشن ہوا ہے، کسی میڈیا نے کہا ہے کہ فلاں ادارے نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے؟ کبھی نہیں۔ ان شخصیات کا نام بھی نہیں لیں گے۔ جب وہ اپنے اقتدار سے ختم ہو جائیں گے تو پھر یہی صحافی جو آج ان کے ٹاؤٹ بن کر ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، یہ اپنی مونچھوں کو تا دیتے ہوئے کہیں گے، جیسے آج آپ حامد میر کو دیکھ لیں کہ وہ باجوہ کے خلاف بول رہا ہے، لیکن اس وقت اس کا منہ بند تھا۔ اور بھی بہت سے چمچے تھے صحافی، ان کا منہ اس وقت بھی بند تھا۔ تو یہ نہیں آج بولیں آپ، اور آج بول کر ثابت کریں کہ ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تحریک لبیک پاکستان نے پاور شو کیا، اور سید زیرالحسن شاہ صاحب جو ہیں وہ سامنے آئے، اور کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکلی، یہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑا دن تھا، اور اس دن کی مناسبت سے، نسبت سے ایسے سمجھیں کہ سید زیرالحسن شاہ صاحب کا سامنے آنا لازمی تھا۔ کہ میں نے آپ کو ایک سنگ لاسٹ کل ایک ولاگ کیا تو اس میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیتے کہ سید زیرالحسن شاہ صاحب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور وہ سامنے آئے۔ پھر ان کے حوالے سے کہ اب وہ کہاں جاتے ہیں، سول کپڑوں میں بندے بھیجنا کہ آپ جائیں ان کا پیچھا کریں، تو کیا اس طرح سے کرنے سے آپ پکڑ سکتے ہیں کسی کو؟ کہ ابھی نہیں پکڑ سکتے۔
جو دو آپ دیکھیں کہ جو ایک منتھ سے محفوظ مقام پر تھے، یہ ایک حکمت عملی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب جو ہے نا وہ ڈر گئے، وہ باہر نہیں نکل رہے، وہ سامنے نہیں۔ بھائی وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں، یہ ایک حکمت عملی ہے۔ یہاں پر یہ چھپ کر بیٹھ کر آگے حملے کرتے ہیں، الیکشن چوری کرتے ہیں، جیتے ہوئے کو ہرواتے ہیں۔ کیا وہ اچھا کام کرتے ہیں؟ اگر شاہ صاحب بیان دے کر پیچھے بیٹھ گئے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا؟ نہیں، شاہ صاحب بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے، جہاں پر بھی ان کا دل کرتا ہے، وہ کھل کر سامنے بھی آتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ شاہ صاحب آ گئے میدان میں، آئیں، جس نے جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لے۔ تو شاہ صاحب کا جس طرح استقبال ہوا، انہوں نے سپیچز کے، اور تحریک لبیک پاکستان کے دیگر جو لوگ تھے جس طرح سے انہوں نے سپیچز کے، کمال کر دیا ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بہت بڑی تعداد میں کارکنان پہنچے، اور ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ نیٹ سروس بالکل معطل کر دی ہے، اور یہ واٹس ایپ چل بھی نہیں رہا، کوئی پکچر نہ آ رہی ہے، نہ جا رہی ہے، نہ کوئی وائس ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے۔ اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ پاکستان کی معاشیت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی کاروبار کے ذریعے ہزاروں ڈالر پتہ نہیں یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو یہ پاکستان کے بینکوں میں ٹرانسفر کرواتے ہیں، اور وہ ٹیکس میکس کٹ شٹ ہو کر پاکستان کے قومی خزانے کو فائدہ ہی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اناج چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اکانومی ٹیررسٹ زرداری اور یہ شباز، ان کو بچانے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایسا سمجھیں کہ پروپاگنڈا کر کے ان کو بچانے کے لیے کہ ان کی حقیقت، ان کی اصلیت قوم کے سامنے نہ جائے، قوم ان کو مزید ننگا نہ کرے، تو یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہی لوگ جو آج اقتدار پر قابض ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فیض ہیں، جو پاکستان کو اپنا ابو، یعنی پاکستان کے یہ ابو بنے ہوئے ہیں، تو یہی جب اقتدار سے ختم ہوتے ہیں تو اپنے ابو امریکہ کے پاس چلے جاتے ہیں، یورپی یونین کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ انہی کے سرونٹ ہیں۔ اور ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان بھر میں کسی ایک آفس میں بھی سرکاری سطح پر یہ جشن، یہ جوبلی نہیں منائی گئی۔ یہاں پر کرسمس ڈے ہوتا، یہاں پر ہولی ڈے ہوتا، یہاں پر جتنی بھی بسنت ہوتا، جتنی بھی ETC ڈیز آتے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کیا کرتے، یہ نیشنل سطح پر، چاہے صوبائی حکومتیں تھی، چاہے وہ نیشنل حکومت ہے ہماری، یہ کیا کرتی نیشنل اسمبلی، یہ کہیں نہ کہیں تقریبات کرتی، یہ ان کے بڑے بڑے گروہوں کو، سکھوں کے گروہوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے جو بڑے بڑے دوسرے مندر میں بیٹھنے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں بھگوان، ان کو یہ مبارکباد دے رہے ہوتے۔ لیکن یہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا، کسی ایک ذمہ دار کے منہ سے بھی مبارکباد نہ نکلی۔ کیوں؟ کیونکہ قادیانی لابی نادنی اس وقت سٹرانگ ہے۔ قادیانی لابی پورے یورپی یونین کے اندر جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے یورپی یونین کی، اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس طرح امریکہ کو بھی انہوں نے کنٹرول میں، جب آپ دیکھیں کہ امریکہ کسی کے کنٹرول میں ہوگا، امریکہ ایک سپر پاور ہے، جب امریکہ کسی کے کنٹرول میں ہوگا تو خود بخود جو چھوٹے ممالک ہیں، جو ویک ممالک ہیں، جو کمزور ممالک ہیں، وہ آٹومیٹیکلی ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ ان کے ہاتھوں میں آتے ہیں پھر وہ بلیک میل ہوتے ہیں، اور پھر اگر ان کے حکمران بے غیرت ہوں تو پھر سارا کام جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر۔ اس لیے یہ لابی جو ہے نا وہ اپنی ٹائٹ کرتے ہیں، سخت کرتے ہیں، قادیانی یورپی یونین کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر۔ پھر وہی امریکہ دباؤ ڈالتا ہے کس کے اوپر؟ پاکستان کے حکمران کے اوپر، پاکستان ان کی ہوگا۔ پھر یہ پاکستان کے اندر قانون سازی کرتے ہیں، NGOs کے تحت وہ فارمولے بنا کے دیتے ہیں، اور یہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ہماری گورنمنٹ ہوگی، ان کو محفوظ راستے فراہم کرتے ہیں، ان کے جلسے جلوس، ان کی ریلیوں کو کوریج وغیرہ دلواتے ہیں، اور یہ آگے بڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پھر یہ پیسے کھاتے ہیں، اور پاکستان میں اس طرح سے جو ہے نا وہ ہنگامے کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں۔ باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر کسی قانون کو چھیڑ سکے۔ ان قانون کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے، اور امریکہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے یہ قادیانی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ لابنگ کرتے ہیں، اور اپنی لابنگ میں یہ کافی ایسے سمجھیں کہ سکسیس حاصل کر چکے ہیں۔ کافی ان کی جو جڑیں ہیں وہ گہری ہو چکی ہیں یورپی یونین کے اندر، امریکہ کے اندر، اور برطانیہ کے اندر۔ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے غیرت مند حکمران ہونے چاہیے۔ زرداری اور شباز جو بوٹ کی پیداوار ہوں، ان سے توقع رکھنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔